طریق انسانی نہ بناتا، ظالموں کو پیدا ہی نہ ہونے دیتا، فرعون و حامان و شداد و نمرود کو دنیا میں آنے ہی نہ دیتا، شیطان کو چھوڑتا ہی نہ، شیطان کو قید کر دیتا، سب اس کے اختیار میں تھا، ہر کسی کی مجال۔ قرآن میں آیت ہے، ہم نے یہ کیوں کیا؟ تم ہم سے پوچھو گے، تم ہم سے پوچھو گے کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا؟ تمہیں کیا حق ہے ہم سے پوچھنے کا؟ تم ہماری مخلوق ہو، اللہ کہتا ہے ہم خالق ہیں، تمہیں تسلیم سر کو جھکائے رکھنا ہے۔ اس کو کیا رتبہ دے دیا تم ہم سے پوچھو گے، اور تم اس میں شکوک پیدا کرو گے۔ چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، دل میں شک ڈالنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن چند لوگ اپنے شر کو پھیلانے میں کمال رکھتے ہیں۔ ایک ہی تو ہے شیطان، اور کروڑوں پہ حکومت کر رہا ہے، تو بچنا کیسے؟ محبت علی سپر بن جاتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ ایسی چیزیں اور ایسے کام نہ کرو کہ غیر اقوام میں مذاق اڑے۔ عمار، مقداد، سلمان، ابو ذر، جابر بن عبداللہ انصاری، ان سب نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی، اور پورے عرب نے بیعت کی تھی، لیکن عرب میں اور ان میں فرق ہے بیعت کرنے میں۔ سارے عرب نے یہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے تمام احکامات پر ہم عمل کریں گے، جو جو آپ نے حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہم اسے واجب سمجھتے ہیں، ہم اسے فریضہ سمجھتے ہیں۔ لیکن عمار، مقداد، ابو ذر، سلمان، قمبر، جابر بن عبداللہ انصاری نے بیعت کرتے وقت کہا تھا اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بتائی ہوئی ہر بات پر ہم عمل کریں گے، آپ کے بعد ہمارے ولی علی ہیں، ہم آپ کے بعد علی کو امام مانتے ہیں۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بیعت کرتے ہوئے آخری جملہ ان سب نے یہ کہا تھا کہ ولایت علی پر، محبت علی پر اگر کوئی ہمیں ملامت کرے گا تو ہم ملامت کرنے والے سے ڈریں گے نہیں۔ تو تم یہ بتاؤ کہ صرف امت بننا چاہتے ہو یا سلمانو، ابو ذرو، مقدادو، عمارو، قمبر بننا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ اگر محبت میں حسین کی اور حسین کے گھرانے کی محبت میں کوئی یہ کہے یہ غلط ہے، یہ مذاق اڑتا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ پڑھو، تو کیا ہم ڈر جائیں؟ ہم ڈر جائیں؟ ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، جس چیز کا چاہے مذاق بنا لے۔ انہوں نے پورے مذہب کا مذاق، ہمارے دین کا مذاق بنا لیا، کافر ہیں اور کافر ہیں اور کافر ہیں۔ تو کیا ہم ڈر گئے ان کی ملامت سے؟ کیا ہم نے ڈر کے ان سے کہا ہاں بھیا کلمہ پڑھوا لو ہم مسلمان ہیں؟ ارے تمہارے کفر کے الزام کو قبول کیا اور رہے، بھاگے نہیں، بھاگے نہیں، اور یہ بھی پلٹ کے نہیں کہا ارے احسان مانے پاکستان کی آبادی، اور کبھی بیٹھ کے اکیلے میں یہ سوال کرے اپنے آپ سے یہ کیسی قوم ہے جس کے لیے دیواروں پہ لکھوا دیا گیا کہ شیعہ کافر ہیں۔ ذرا سوچنا، ہمارے بچے نے بھی پلٹ کر تم کو کافر نہیں کہا۔
اور پھر جب کسی فیصلے پہ پہنچ جانا، ٹھنڈے دل سے سوچنا یہ کیسی قوم ہے. ہم الزام لگاتے رہے، کیا ان کے پاس دیوار پوت کے سفیدہ کالا رنگ نہیں تھا؟ جس کے پاس اتنا رنگ ہے کہ کالے کپڑے گزوں اور تھانوں میں بک جاتے ہیں، اور کتنا فائدہ ہوتا ہے کپڑا بیچنے والوں کا. تو ہمارے پاس اتنا سا کالا رنگ نہیں ہے کہ ہم بھی دو چار آدمی پکڑ کے پیسے دیتے جاؤ تم بھی دیوار پہ لکھاؤ. جواب میں جس کو چاہتے کافر لکھ دیتے. بنوری ٹاؤن کے فتوے چھپوا دیے گئے، کافر ہیں. تو کیا ہمارے پاس کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا؟ تو کبھی سوچنا تو. پھر سوال کا جواب تمہیں ملے گا نہیں، ہم بتائیں گے. جواب ہم بتائے دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں پلٹ کر ہم نے کافر کہا. اس لیے کہ ہم اپنے 12 اماموں کی بتائی بات پر اتنا عمل کرتے ہیں کہ علی سے لے کر مہدی تک کسی امام نے مسلمانوں کو کافر کا فتویٰ نہیں دیا. علی نے یہی کہا سب مسلمان ہیں. اگر علی کافر سمجھتے، سن لو جملہ، اگر علی امت کو کافر سمجھتے تو چوتھی خلافت پہ آ کے ان کے سر پہ نہ بیٹھ جاتے. کاش امت اس بات کو سمجھ سکے. حسن نے ٹھوکر مار دی تخت و تاج کو، مگر معاویہ کو کافر نہیں کہا. یزید نے حسین سے بیعت طلب کی تھی، لیکن حسین نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کافر ہو گیا ہے. یزید کا کفر تو بعد میں بنوری ٹاؤن نے ثابت کیا، شفیع کاڑوی نے ثابت کیا، احتشام الحق نے ثابت کیا. دیوبندیوں اور بریلویوں نے فتوے دیے یزید کافر ہے. ہم کو فتوے نہیں دینا پڑے، ہمیں فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ امام زین العابدین نے کسی کو کافر نہیں کہا. 5ویں امام، 6ویں امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام، کسی کو کافر نہیں کہا. اس لیے ہم بھی کسی کو کافر نہیں کہتے. کبھی پوچھ لینا تو پیار سے بتا دیں گے کیوں نہیں کہتے. ہم کافر کیوں نہیں کہتے؟ امت کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ ہم ہی نے تو کلمہ پڑھوایا.